ایک بک ہے مینز آر فرام مارس، جان گرے کی کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے، اسے ضرور پڑھیے گا. وہ ساری کی ساری کتاب اسی نفسیات پہ ہے کہ دونوں کسی اور پلانٹ سے آئے ہوئے ہیں. سمجھا گورا لکھتے ہوئے نا، لٹریچر والے لوگ بڑا مزیدار کام کرتے ہیں. وہ پیراڈائز لاس لکھتے تھے. وہ ہمارے علامہ اقبال جو ان سے شکوہ بھی لکھتے ہیں، جواب شکوہ بھی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ لٹریچر ہے تو پروڈیوس کر دیتا ہے. تو جان گرے نے سارے کا سارا ایک پرسونیفائی کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک اور پلانٹ سے آئی ہوئی ہے اور یہ کسی اور پلانٹ سے آیا ہوا ہے. تو جب دونوں کی دنیایں اور ہیں تو دونوں کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے. لیکن جنرلی بتاؤں تو عورت جون سی ہے وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتی ہے. قدرت نے اس میں ضرف اور حوصلہ زیادہ ڈالا ہوتا ہے. اس کی ہے براڈر مثال، دنیا میں آپ کو ایک بھی دیوتاسنی نہیں ملے گی، دیوا ملیں گے، صرف دیوتاس ملیں گے. دنیا میں آپ ریسرچ کر کے دیکھیے گا، باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر اس ایک کپل میں اگر فیمیل مر جائے تو مرد جلدی مر جاتا ہے. کہیں ڈیٹ ہوتے ہیں ویسے، بابا ڈیٹ ہوتا ہے، لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جلدی. اور اس کے دوسری طرف دیکھا گیا کہ آپ نے بے شمار فیمیلز دیکھی ہوئیں گی جو اس کے بعد بھی 15 20 25 سال سروائیو کر جاتی ہیں. ریزن کیا؟ اچھا، ہارٹ اٹیک کی ریشو دیکھیے گا، یعنی پھر ہارٹ اٹیک کا مطلب برداشت نہیں کر سکا اور انسان ایکسپائر ہو گیا. وہ سب سے زیادہ ریشو میلز کی ہے، فیمیلز کی اس سے کم ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور وجہ کیا ہے کہ قدرت نے جو فلیکسیبلٹی ہے وہ عورت میں بائی نیچر بائی ڈیفالٹ زیادہ رکھی ہے. مرد میں اتنا ظرف، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا، ہم لوگ نا فیمیل کی حیثیت سے بتاؤں تو ہم اس کو ڈیولپ نہیں کر پاتے. یعنی میری کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے جو قدرت نے دی ہے، اور میں نے اس کیپیسٹی کو خود چھوٹا کر دیا. کیسے؟ اپنی ماں کی تربیت ایسی تھی، ایکسپوئر گھر کا ماحول ایسا تھا، سنے سنائے محاورے ایسے تھے. یعنی قدرت نے جن بنایا تھا لیکن میں اس گرومنگ اور ماحول کی وجہ سے بونا ہو گیا. یہ بہت کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وقت چھوٹا کر دیتا ہے. پیدا بڑے ہوتے ہیں، وقت چھوٹا کرتا ہے. وقت چھوٹا کیسے کرتا ہے؟ کرٹیسزم، ایکنالج نہ کرنا. انسان کی سب سے بڑی پرسنل ڈیولپمنٹ میں اگر کوئی ڈائٹ ہے وہ اپریسیشن ہے. اگین آئی ایم ریپیٹنگ، وہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، ایسی کہانی کے طور پہ سنایا جاتا ہے کہ ایک وقت کا ڈاکو تھا، اس کو سزا ملنے لگی تو اسے آخری فرمائش پوچھا گیا، بتاؤ. اس نے کہا میری ماں کو پہلے پھانسی دی جائے. اس نے کہا کیوں؟ کہتا بچپن میں نے 2 انڈے چرائے تھے، اس نے شاباشی دے دی تھی اور میں اسی ٹریک پہ چلا گیا تھا. تو شاباشی اتنی طاقتور چیز ہے جو چھوٹے نیک انسان کو بڑا نیک انسان اور چھوٹے بد کو بڑا بد بنا سکتی ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ ہماری کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے بیٹا فیمیل کی حیثیت سے، لیکن نفسیات یہ کہتی ہے کہ عمومی ایکسپوئر، دبا ہونا کلچر، گھٹن، گرومنگ، حالات، سٹینڈرڈز، اپرچونٹیز کچھ اس طرح سے ڈیزائن کی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم اس کیپیسٹی سے چھوٹی کیپیسٹی پہ چلے جاتے ہیں. چڑیا گھر میں نیا ہاتھی کا بچہ آتا ہے، اس کے پاؤں میں زنجیر پہنائی جاتی ہے بھاگ نہ جائے. زنجیر بکرے والی ہوتی ہے لیکن وہ زنجیر اس کو روک لیتی ہے، ہولڈ کر لیتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ زنجیر کھولتے جاتے ہیں، پاؤں بڑا ہوتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیچھے سے قلعہ کھول دیتے ہیں، زنجیر صرف پاؤں میں ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا، زنجیر یہاں لگ چکی ہوتی ہے. تو دنیا میں جب بھی کسی کے زنجیر یہاں پہ لگی ہو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا. وہ خود ہی فیصلہ کر کے اس کو توڑتا اور کاٹتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اوکے ناٹ جی، وہ تھریش ہولڈ پہ آئے تو پھر چھوڑتا اس چیز کو. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سائیکالوجی دونوں کو تھوڑا سا سمجھیے ضرور. آپ کو ایک اور انفارمیشن دوں، اس میں آپ کو بڑا کم پتا ہوگا کہ پاکستان میں میرج کاؤنسلنگ اویلیبل ہے اور سب سے مہنگے کوچ اس کی ہیں، جو 1-to-1 میٹنگ کا بھی 25-30 ہزار پہ، ڈاکٹر 2,000-2,500 ہزار پہ لیتا ہے الائڈ میں اگر کوئی بیٹھا ہوگا. یہ لوگ 30-30 ہزار پہ 1-to-1 کا 1 آور کا چارج کرتے ہیں، کیونکہ ہائی جنٹری میں بہت بے شمار کیس سٹڈیز ہیں، مسئلے بڑے زیادہ ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کیونکہ انسانوں نے، لوگوں نے نفسیات نہیں سمجھی ہوتی، میل کی، فیمیل کی. فار ایگزامپل ابھی دیکھنا یہیں سے جواب آئے گا. میرا بیٹا عورت کو اتنا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا جتنی عزت کی ضرورت ہوتی ہے. اگلا جملہ، عورت کو اتنا زیادہ گاڑی بنگلہ اور شاپنگوں کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. یہ ہر دور میں دنیا میں عورت کی نفسیات چلتی ہی ادھر سے ہے. میری نہیں بات سمجھ، وہ ہمیشہ سوچتی ہے میں پروٹیکٹڈ ہوں گی. اگر میں تمہیں گارنٹی سے کہوں کہ اگر عورت کو پتا ہونا یہ کمزور مرد ہے، زندگی میں طاقتور انسان نہیں ہے، زندگی کے اعتبار سے کبھی شادی نہ کرے. یہ بڑے بندے کوارے پھرے ہوں گے، بڑے بندوں کے ساتھ بڑا برا ہو. یہ تو شکر ہے بعد میں پتا لگتا ہے، پیراشوٹ کھلتا ہی بعد میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ کھال شیر کی تھی نکلا بکرا. یاد رکھیے گا ہمیشہ ہمیشہ عورت کو سب سے زیادہ اپریسیشن جو ان سی ہے وہ کلک کرتی ہے. عورت کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو سنے اس کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سائیکالوجی کے ساتھ ساتھ. اچھا اس کے نسبت مرد کی طرف آئیے تو اس کی نیڈز اور ہیں. اب ہوتا کیا, اگر آپ کو سائیکالوجی کا نہیں پتا تو پھر آپ مس آپریٹ کرتے ہو. دونوں بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, دونوں بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب آپریٹ غلط کرتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا گھر خراب ہو جاتا ہے. جو بھی آپ میں سے اگر شادی شدہ تو مانے گا, شادی کے ہونے کے بڑے سالوں بعد پتہ لگتا ہے شادی ہو گئی ہے. اس سے پہلے کریز ہوتا ہے. ہمارے ہاں کلچر نے سیرے کوڑا باغ پھڑائی جتی چھپائی اینا کچھ راست ہے کہ رسماں دے کریز وچ ویاہ ہو جاتا ہے. بعد میں کہیں پتہ لگتا ہے کہ ذمہ داریاں ہیں.